وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا قرب قیامت لوگوں کے دلوں سے امانت ختم ہو جائے گی، یعنی لوگ امانت دار امین نہیں ہوں گے۔ فرمایا اگر کوئی شخص سوئے گا اور جب صبح کو اٹھے گا تو اس کے دل سے امانت ختم ہو جائے گی اور ایک اثر رہ جائے گا کہ جس طرح حضور نے فرمایا کہ کسی کے پاؤں پر آگ کا انگارہ گر جائے اور پھر وہاں پر ایک چھالا ٹائپ کا ہو جاتا ہے ابھرا ہوا، تو فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں امانت کا بس اتنا سا اثر باقی رہے گا اور لوگوں میں کوئی امین نہیں ہوگا۔ تو مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، تو اس وقت کیا حال ہوگا لوگوں کا؟ تو حضور نے فرمایا لوگ امانتوں میں گڑبڑ کریں گے، آپس میں اختلاف کریں گے اور اس طرح ہو جائیں گے کہ حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا۔ فرمایا قرب قیامت لوگ یوں خلط ملط ہو جائیں گے، امانت دار کوئی نہیں ہوگا، ہر ایک بندہ لوگوں کا مال ہڑپ کرنے والا ہوگا۔ تو فرمایا کہ لوگ یوں خلط ملط ہو جائیں گے۔ اور جناب عبداللہ بن عمر سے حضور نے فرمایا اے عبداللہ، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب لوگوں میں عہد و پیمان بھی نہیں ہوگا؟ تو جناب عبداللہ کہتے ہیں حضور پھر مجھے اس وقت کیا کرنا ہوگا جب لوگوں میں کوئی امانت دار نہیں ہوگا، کوئی وعدے کا پاسدار نہیں ہوگا، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم اس وقت اپنی ذات کی فکر کرنا اور لوگوں کو چھوڑ دینا، یعنی اس وقت تم اپنی ذات کی فکر کرنا، تم اپنے آپ کو بچانا، تم اپنے آپ کو سنبھالنا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ زمانہ ہے، حضور نے اسی زمانے کے بارے میں فرمایا تھا، کوئی امانت دار نہیں ہوگا۔ اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ حضور نے فرمایا قرب قیامت نا لوگ آپس میں پوچھیں گے یار کوئی امین ہے، کوئی امانت دار ہے ہم میں؟ تو لوگ مثال دیں گے فلاں علاقے کے اندر ایک آدمی ہے وہ بڑا امانت دار ہے، یعنی امانت دار امین لوگ اس دنیا سے ایسے ناپید ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ پوچھا جائے یا کوئی امانت دار، تو لوگ مثال دیں فلاں علاقے میں ایک شخص وہ بڑا امین ہے، بڑا امانت دار ہے، یعنی اب نیک لوگوں کی مثال یوں ملے گی کہ جس طرح اللہ کے نیک ولی چیدہ چیدہ ہوتے ہیں نا، ہزاروں میں ایک دو ہو جاتے ہیں کہ جن پر لوگوں کا اتفاق ہوتا ہے کہ یہ واقعی اللہ کا ولی ہے، تو حضور نے فرمایا قرب قیامت امانت کا بھی یہی حال ہوگا، امانت کا بھی یہی حال ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، حضور نے فرمایا قیامت کے دن نا اللہ سارے لوگوں کو جمع کرے گا، مسلمان کھڑے ہو جائیں گے یہاں تک کہ جنت ان کے قریب کر دی جائے گی، مسلمانوں کے قریب کو جنت کر دیا جائے گا، اور سارے لوگ جناب آدم کے پاس آ کر عرض کریں گے اے ہمارے باپ، ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوائیے۔ تو جناب آدم علیہ نبی جنا علیہ السلام فرمائیں گے یہ میرا منصب نہیں ہے، تم لوگ میرے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ، اللہ نے انہیں اپنا دوست بنایا تھا۔ جناب ابراہیم کے پاس آئیں گے، جناب ابراہیم فرمائیں گے یہ میرا منصب نہیں ہے، تم اللہ عز و جل کے نبی جناب موسیٰ کے پاس جاؤ، اللہ نے ان سے کلام کیا تھا، وہ رب کے خاص بندے، تم ان کے پاس جاؤ۔ جب ان کے پاس آئیں گے جناب موسیٰ فرمائیں گے تم حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ کلمۃ اللہ ہیں، روح اللہ ہے، ان کے پاس جاؤ۔ جناب عیسیٰ کے پاس آئیں گے تو جناب عیسیٰ فرمائیں گے یہ میرا منصب نہیں ہے،
تم لوگ ایسا کرو محمد مصطفیٰ کے پاس چلے جاؤ، تم حضور کے پاس چلے جاؤ۔ اب سارے لوگ حضور کے پاس آئیں گے تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی۔ تو حضور نے فرمایا اللہ امانت اور رحم کو بھیجے گا، امانت اور صلہ رحمی، رحم کو اللہ امانت کو ایک شکل دے گا جسمانی، اور رحم کو بھی اللہ ایک جسمانی شکل دے گا۔ ہم کہتے ہیں نا یا رحم کیا کر، یہ جو رحم ہے نا، رحم اللہ اس کو بھی ایک شکل دے گا۔ اب یہ دونوں شکلوں میں جو ہے امانت اور رحم جو ہے وہ پل صراط کے پاس آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ پل صراط کے پاس دائیں بائیں، دائیں جو ہے وہ امانت ہوگی اور بائیں رحم ہوگا، یہ دونوں آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا پھر لوگ پل صراط کے پاس سے گزریں گے۔ فرمایا کہ پہلا گروہ تو ایسا ہوگا کہ جو بجلی کی طرح تیزی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائے گا۔ فرمایا کہ اس کے بعد ایک اور گروہ آئے گا، وہ پلک جھپکنے سے پہلے گزر جائے گا۔ ایک دوسرا گروہ آئے گا، وہ پرندوں کی طرح اڑتا ہوا پل صراط سے گزرے گا۔ ایک اور گروہ آئے گا، وہ تیز دوڑنے والے مردوں کی طرح گزرے گا۔ اور حضور نے فرمایا اس کے بعد ایک اور گروہ آئے گا، وہ چیونٹی کی طرح رینگتے ہوئے وہاں سے گزرے گا۔ تو جس کے جیسے اعمال ہوں گے نا، وہ پل صراط سے اسی اسپیڈ سے گزرے گا۔ تو حضور نے فرمایا اور میں پل صراط کے پاس کھڑے ہو کر تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں گا۔ اور دعا کیا کر رہے ہوں گے؟ اے رب سلامتی کے ساتھ گزار، اے رب سلامتی کے ساتھ میرے امتیوں کو گزار۔ اور حضور نے فرمایا یہاں تک کہ ایک شخص اپنے اعمال سے عاجز گھٹنوں کے بل چلتا ہوا پل صراط کے دونوں کناروں سے گزرے گا، اور پل صراط کے اوپر لوہے کے کڑے لگے ہوئے ہوں گے، بندہ ان کو پکڑے گا اور زخمی ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ کچھ لوگ ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے جہنم میں گر جائیں گے۔ اور حضور نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، جہنم کی گہرائی 70 سال کی مصافحت کے برابر ہے۔ 70 سال، یعنی اگر جہنم کے اوپر سے بھی پتھر گرایا جائے نا تو 70 سال لگیں گے اس پتھر کو جہنم کی تہہ تک پہنچتے پہنچتے، یعنی 70 سال لگیں گے اس پتھر کو جہنم کی تہہ تک پہنچتے پہنچتے، 70 سال۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ قیامت کا منظر بیان کیا۔ فرمایا کہ سارے کے سارے نبی ہوں گے، ہر ایک جو ہے وہ یہی کہے گا کہ اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس، جاؤ کسی اور کے پاس۔ اور حضور کیا فرمائیں گے؟ انا لہا انا لہا انا لہا، میں ہوں اس کام کے لیے، میں ہوں میرے پاس آؤ۔ اور پھر حضور کیا کریں گے؟ میرے مدنی آقا سجدہ کریں گے۔ سجدہ اتنا لمبا ہوگا کہ اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک، اے محمد سر کو اٹھاؤ، وقل، کہو، تسمع، تمہاری بات سنی جائے گی، بولو کیا کہنا چاہتے ہو، وصل، مانگو کیا مانگتے ہو، تعطا، تمہیں دیا جائے گا، واشفع تشفع، جس کی شفاعت کرو گے اس کی سفارش قبول بھی کی جائے گی۔ اے نبی اٹھاؤ سر سجدے سے، مانگو، بولو کیا بولنا چاہتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو، کس کی سفارش کرنا چاہتے ہو، آپ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو پھر مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور پہ شفاعت کروائیں گے۔ اور اعلی حضرت کے بھائی، چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی اس منظر کو اپنے اشعار میں بیان کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ اور فرماتے دعائے امت بدکار ورد لب ہوگی، دعائے امت بدکار ورد لب ہوگی،
خدا کے سامنے سجدے میں سر جھکا ہوگا، خدا کے سامنے سجدے میں سر جھکا ہوگا۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں حضور کے غلاموں کو؟ غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا۔ سرکار کے غلام تو چین میں ہوں گے اور حضور کا دشمن مصیبت میں پڑا ہوا ہوگا۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں اپنے بارے میں؟ میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا لگا ہوگا۔ آپ کا نام حسن تھا تو فرماتے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ تو فرماتے ہم تو سرکار کے غلام ہیں، تو فرماتے اپنے بارے میں کہ میں حسن فقیر، یعنی میرا بھی جنت میں حضور کے صدقے میرا بھی بستر لگا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر دو چیزیں بیان فرمائی، ایک امانت اور رحم۔ فرمایا امین بنا کرو اور لوگوں پہ رحم کیا کرو۔ اس لیے اگر کوئی خیانت دار آئے گا تو امانت اس کو پکڑ لے گی، اور اگر کوئی بے رحم آئے گا تو رحم اس کو پکڑ لے گی، السی راز سے اس کو پکڑ لے گی، اس کو جہنم اس کا پھر ایندھن ہوگا اگر کوئی خیانت کرنے والا اور بے رحم آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ شفاعت کبریٰ دے گا، اور شفاعت کبریٰ یعنی سب سے پہلے حضور جو ہے وہ شفاعت کا دروازہ کھلوائیں گے۔ اس کے بعد آخری حدیث طیبہ بڑی طویل حدیث ہے حضرت زبیر اور ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کے حوالے سے۔ تو حضرت زبیر جو ہے ان کا انتقال ہو گیا اور 22 لاکھ کے مقروض تھے۔ پھر کچھ زمینیں تھیں، ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر نے اپنے والد کی زمینوں کو بیچا، اور بیچنے کے بعد قرضہ اتارا، اور قرضہ اتارنے کے بعد آپ نے 5 سال تک خانہ کعبہ میں جا کے یہ اعلان کرتے، جب بھی حج کا موسم آتا تھا نا تو جناب عبداللہ بن زبیر اعلان کیا کرتے تھے کہ میرے والد جناب زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا اگر کسی پر قرضہ ہو تو آ کے لے لے۔ یعنی 5 سال تک وراثت کو تقسیم نہیں کیا، 5 سال تک اعلان ہوتا رہا خانہ کعبہ میں، اس لیے کہ آپ نے کئی لوگوں سے قرض لیا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کہ 5 سال کے بعد پھر آپ کے بیٹے عبداللہ بن زبیر نے وراثت کے مال تقسیم کیا۔ تو پہلے قرض کی ادائیگی ضروری ہے، میت کا جب ترکہ ہو وراثت سب سے پہلے اس کے اندر قرض کی ادائیگی کی جائے، پھر وہ ورثاء کے اندر مال کو تقسیم کیا جائے۔ اور بغیر جو ہے وہ قرض کی ادائیگی کے یہ میت کے لیے وبال جان ہے، قبر کے اندر بھی اور حشر کے اندر بھی۔ تو فرمایا اگر کسی کا کوئی شخص انتقال کر جائے تو اس کی وراثت میں سب سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے، اور قرض ادا کرنے کے بعد پھر اس کی تہجیز و تکفین پر پیسہ لگایا جائے، اور پھر اس کے بعد ورثاء میں تقسیم کیا جائے۔ اور وراثت کے مال میں سے یہ تیجا، 40واں، برسی یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر ساری اولاد اسی میں سے کرنا چاہ رہی ہے تو اختیار ہے، کیونکہ بعض دفعہ وراثت کے مال میں نابالغ بچے بھی ہوتے ہیں۔ اب ایک باپ کا انتقال ہو گیا، اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب وہ مال ان نابالغ بچوں کا ہے، اب نابالغ بچوں کے مال پر کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ آپ نابالغ بچوں کا مال تیجے 40 میں نہیں لگا سکتے، تو آپ پھر کیسے وہ پیسہ اٹھا کے تیجے 40 میں لگا رہے ہیں؟ اگر اعزہ و اقربا خود سے کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، تو کسی بھی یتیم بچوں کے باپ کا مال اٹھا کے تیجا، 40واں، برسی وغیرہ وغیرہ ان پہ شرعاً لگانا جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔